ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا اور امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات جاری رکھے گا۔ انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے متضاد بیانات پر سوال اٹھایا ہے کہ ہم کس بات پر یقین کریں، امن کی یا دھمکیوں کی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کے بعد پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ پی ایس ایل 10 کے بقایا میچز آج سے پنڈی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے، جہاں کراچی کنگز اور پشاور زلمی آمنے سامنے ہوں گے۔ کراچی کنگز کی جیت کی صورت میں وہ پلے آف میں کوالیفائی کر جائے گی، جبکہ پشاور زلمی کا انحصار لاہور قلندرز کے خلاف آخری میچ پر ہوگا۔ پی ایس ایل کی بحالی پر پی سی بی نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ عسکری میدان میں مسلسل ناکامیوں کے بعد بھارت نے سفارتی سطح پر پوزیشن مستحکم کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ 6 طیاروں کی تباہی اور جنگی ناکامیوں کے بعد بھارت نے 7 سفارتی ٹیمیں تشکیل دے کر عالمی رائے عامہ ہموار کرنے کی مہم شروع کی ہے۔ ان ٹیموں کو اقوام متحدہ، تھنک ٹینکس اور میڈیا سے ملاقاتوں کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی دنیا میں موجود دفاعی اتاشیوں کو بھی متحرک کر کے آپریشن سندور کے حق میں مہم چلانے کی ہدایت کی ہے۔ سعودی عرب نے اردو سمیت کئی زبانوں میں حج کے دوران طبی احتیاطی تدابیر پر مبنی ہیلتھ کٹ متعارف کرا دی ہے۔ اس کٹ میں گرمی سے بچاؤ، پانی کی کمی سے بچنے اور براہ راست دھوپ سے پرہیز جیسے مشورے شامل ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد تمام ممالک کے حجاج کو موسمی خطرات سے آگاہ کرنا اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ کٹ عربی، اردو، انگریزی، فارسی، ترکی سمیت 8 زبانوں میں فراہم کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں نیا بڑا زمینی آپریشن شروع کر دیا ہے، جس میں مکمل قبضے کا ہدف بتایا گیا ہے۔ کارروائیوں میں اب تک 100 سے زائد فلسطینی شہید اور 200 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے امدادی سامان کی فوری فراہمی پر زور دیا ہے اور اسرائیلی رکاوٹوں کو انسانی بحران کا سبب قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعلیٰ اہلکار ٹام فلیچر نے ممکنہ نسل کشی کے خلاف سلامتی کونسل سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے، جس پر اسرائیلی سفیر نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا قانونی دھچکا دیتے ہوئے 5 لاکھ سے زائد تارکین وطن کی ملک بدری کا فیصلہ روک دیا۔ عدالت نے ایلین اینیمیز ایکٹ کے تحت اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا اور خاص طور پر وینزویلا کے پناہ گزینوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ملک بدری سے پہلے قانونی نوٹس دینا ضروری ہے۔ ٹرمپ نے اس فیصلے پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ججز انہیں وہ کام نہیں کرنے دے رہے جس کے لیے عوام نے منتخب کیا۔ ماہرین نے اسے عدالتی خود مختاری اور انسانی حقوق کا سنگ میل قرار دیا ہے، جبکہ امیگریشن حامی گروہوں نے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستانی میڈیا کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا ہمارا فخر ہے۔ اسلام آباد میں یوم تشکر کی تقریب کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستانی میڈیا نے بھارتی میڈیا کو بہترین جواب دیا اور سچائی چھپائے بغیر قوم کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم نے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ امریکہ کی پیرڈیو یونیورسٹی کے طلباء نے صرف 0.103 سیکنڈز میں روبک کیوبز حل کر کے نیا عالمی ریکارڈ قائم کر لیا ہے۔ Basically, we are a world record holder. We currently have a time of 103 milliseconds. Realistically, I think 103 milliseconds is going to be very tough to beat. اس رپورٹ کو پیرڈیوبکس کیوب کا نام دیا گیا ہے، جسے الیکٹریکل اور کمپیوٹر انجینئرنگ کے طلباء نے تیار کیا۔ یہ رفتار انسانی آنکھ کی جھپک سے بھی کم ہے، جو عام طور پر 200 سے 300 ملی سیکنڈ میں مکمل ہوتی ہے۔ یہ رپورٹ جاپانی کمپنی میٹسوبیشی الیکٹرک کے قیام کردہ 0.305 سیکنڈ کے پچھلے ریکارڈ سے تقریباً 3 گنا تیز ہے۔ اس کامیابی کو جدید ٹیکنالوجی، انتہائی حساس سینسرز اور مؤثر موٹرز کی مدد سے ممکن بنایا گیا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ سبی 50 ڈگری کے ساتھ سب سے گرم رہا، جبکہ لڑکانہ، نواب شاہ اور سکھر میں درجہ حرارت 48 سے 49 ڈگری تک پہنچا۔ گرمی کی شدت کے باعث ہیٹ ویو جاری ہے اور ٹھنڈے مشروبات کی طلب کے ساتھ بیماریوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔